یریکم البرقا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتے ہیں، خوفا و طمعا، ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ ہی نازل کرتے ہیں، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر اللہ اس پانی کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 24، اب آگے 25 شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی آواز دے گا، مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، تو صرف ایک بار کی آواز سے ہی تم سارے زمین سے باہر نکل آؤ گے۔ یہ دو آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک آیت جو ہے یہ پیچھے بھی رہ گئی تھی، 22 اور 23، کل اس کا ترجمہ ہو گیا تھا اور جو ہے اس کی تفسیر رہ گئی آج اس کے سامنے۔ تو آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں کا، رنگوں کا مختلف ہونا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کس قدر بلند آسمان ہے، بغیر ستونوں کے ہے، حالانکہ کوئی چھت بھی بغیر ستون کے نہیں کھڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان چھت جو ہے بنایا ہے، اس میں جو ہے کوئی ستون نہیں ہے، اور اس میں خوبصورت ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے جو آسمان کی زینت بھی ہیں، اور جو لوگوں کو راستہ بھی بتاتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ ہادی بھی ہیں اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ آسمانوں کے ستاروں میں چمک دمک بھی ہے، کچھ ستارے ساکن ہیں اور کچھ ستارے چلتے بھی ہیں، اور ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو مارنے کا اور بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور زمین کو اللہ نے ٹھوس شکل میں بنایا ہے، ایک خاص مقدار کے اندر زمین کو سخت کیا ہے۔ بہت نرم ہوتی تو زمین میں پاؤں دھنس جاتے، بہت سخت ہوتی تو کھیتی باڑی نہ ہو سکتی، لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہ کر سکتے۔ اللہ نے ایک خاص مقدار کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اس میں اللہ نے پہاڑ رکھے، پہاڑ بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں پہاڑ ہم نے ایسے بنا دیے ہیں جیسے کوئی میخیں گاڑ دیتا ہے، ہم نے میدان بنائے، جنگل بنائے، دریا، سمندر بنائے، ٹیلے، پتھر، درخت وغیرہ بنائے، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں، تمہاری زبانوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض یعنی کہ اہل علم کہتے ہیں ہر 60-70 میل کے بعد زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے، یہاں کی زبان اور ہے، اٹک والوں کی تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، پشاور میں چینج ہو گئی ہے، گجرانوالہ کی اور ہے، لاہور کی اور ہے، کراچی چلے جو اور ہے، فیصل آباد کی اور ہے۔ جو فاصلہ آتا جاتا ہے زبانوں میں،
ڈفرینس آتا جاتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی آئے لیکن فرق آتا جاتا ہے. اور جو ہے عرب کی زبان تاتاریوں، کردوں، رومیوں، فرنگیوں، انگریزوں کی اور ہے اور بربر حبشیوں کی، ہندیوں کی، ایرانیوں کی، آرمینیوں کی، پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں جو بنی آدم زمین پر بولتے ہیں. انسانی زبانوں کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. خیال تو فرمائیں لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں ایک کنبے قبیلے کے، ایک ملک کے، ایک زبان کے ہوں، لیکن ناممکن ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی اختلاف نہ ہو. جب لوگ مختلف ہوں گے، ان کے قبیلے خاندان مختلف ہوں گے، ان کی رنگتیں مختلف ہوں گی، ان کی شکلیں مختلف ہوں گی، رنگ مختلف ہوں گے، حالانکہ اعضائے بدن کے اعتبار سے وہ سب کے سب ایک ہیں. ہر ایک کا یہاں ماتھا ہے، یہاں 2 آنکھیں ہیں، یہاں ناک ہے، یہاں ہونٹ ہیں، یہاں 2 کان ہیں. اس کے باوجود کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. یا تو یہ نا کہ اللہ نے کسی کے 3 کان بنائے ہوں، کسی کے 4 ہوں، کسی کی 4 آنکھیں ہوں، کسی کی 10 ہوں، سب کی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، پھر بھی ایسی خوبصورت کاریگری ہے کہ کسی کا چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. آپ کو اگر یا کوئی آدمی ہمیں یہ کہے آپ کو اتنا بڑا صفحہ دیتے ہیں، آپ نے یہاں ناک بنانا ہے، یہاں آنکھ بنانی ہے، یہاں ہونٹ، لیکن ایسی ڈرائنگ بنانی ہے، اگر میں آپ کو کہوں 1000 ڈرائنگیں بنائیں تو ایک ڈرائنگ دوسرے کے ساتھ ملتی نہ ہو ہی نہیں سکتا. جب اس بندے نے یہاں بنانا ہی ناک ہے، یہاں بنانی ہی 2 آنکھیں ہیں، یہاں ہونٹ ہی بنانا ہے، تو وہ تو ایک کے بعد دوسری تصویر مختلف ہوگی، تیسری ہوگی تو 10ویں پھر دوبارہ ویسی ہو جائے گی کہ یہ جیسی پہلی تھی ویسی 10ویں ہے. اللہ نے اربوں انسان بنائے ہیں اور آدم علیہ السلام سے پیدا کر رہے ہیں، قیامت تک بنیں گے. مجال ہے جو باپ اور بیٹے کا چہرہ بھی ملتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. کوئی نہ کوئی عادت، خصلت، کلام، بات چیت جو ہے نا ضرور لوگوں میں ایسی ہوتی ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے امتیاز ان کا ہو جاتا ہے، اور گو لوگ خوبصورتی بدصورتی میں یکساں نظر آئیں، لیکن جب نظر کی جائے گی تو پتہ چلے گا ان میں آپس میں اختلاف ہے، اور آپس میں شکلیں مختلف ہیں، رنگت مختلف ہے، مزاج مختلف ہیں. تو ایون یہ کہ باپ اور بیٹے کے بھی مزاج مختلف ہوتے ہیں، ماں اور بیٹی کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. آدمی تھکا آ رہا ہوتا ہے، سوتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، راحت اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے قدرت نے رات بنا دی، کام کاج کے لیے دن بنایا، دنیا حاصل کرنے کے لیے دن، اور کمائی کے لیے اللہ نے دن بنایا. اور دن اور رات بالکل مختلف ہیں. جو سکون وجعلنا اللیل لباسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو ہم نے لباس بنایا، رات کو آرام کے لیے ہم نے بنایا. تو جو سکون رات کو سو کر حاصل ہوتا ہے وہ دن کو سو کے نہیں حاصل ہوتا. جن لوگوں کی نائٹ ڈیوٹیاں اگر ہوں، اگر وہ دن کو سو بھی جائیں تو وہ بات نہیں ہوتی جو رات کو سو کر ہوتی ہے. اس لیے کہ قدرت نے بنائی ہی رات آرام کے لیے اور بنایا ہی دن جو ہے کام کے لیے. طبرانی کے اندر حدیث آتی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں راتوں کو میری نیند اچاٹ ہو جایا کرتی تھی. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، رات کو میں سوتے سوتے اٹھ جاتا تھا تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی. باوجود سونے کی کوشش کرتا تھا لیکن نیند ہی نہیں آتی تھی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ رات کو سوتا ہوں نیند ہی نہیں آتی، کافی رات گزر جاتی ہے، بس میں ایسے ہی جو ہے نا تارے گنتا رہتا ہوں، سمجھ ہی نہیں آتا، نیند نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونے کے لیے لیٹو اور تمہیں نیند نہ آئے، یہ دعا پڑھ لیا کرو، تمہیں انشاءاللہ جلدی نیند آ جائے گی. اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے جو ہے یہ طلوع ہو چکے ہیں، وہدات العیون، اور ساری آنکھیں سو چکی ہیں، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، اور آپ زندہ ہیں، آسمان اور زمین کو قائم رکھنے والے ہیں. یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے قائم ذات، انم عینی، میری آنکھ کو سلا دیں، وَأَهْدِ لَيْلِي،
اور میری رات کو جو ہے موجب آرام بنا دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میرا نیند نہ آنے والی شکایت ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ مسنون دعا ہے، اللہ مغارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی۔ تو یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ آگے تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں اور 25 میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بادلوں کے اندر بجلیاں دکھاتے ہیں، بجلی دیکھ کے ڈر بھی لگتا ہے اور بجلی دیکھ کے امید بھی پیدا ہوتی ہے اب بارش ہوگی، لیکن بجلی کے اندر خوف بھی ہے، بجلی کے اندر خوف بھی ہے اس لیے کہ بجلی اگر کسی پہ پڑ گئی تو اس کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ اور یکاد البرق یخطف ابصارهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانی بجلی قریب ہے نگاہوں کو اچک لے اور بینائی کو ختم کر دے، اتنی سخت اس کے اندر یعنی کہ سختی ہے، پاور ہے اس کے اندر۔ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، آسمانوں پر اللہ کے حکم سے بجلی کونتی ہے۔ اور جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے یہ رعد فرشتہ بادلوں کے اوپر مقرر ہے، یہ بادلوں کو کوڑا مارتا ہے اور اسی لیے بادل میں گرج پیدا ہوتی ہے اور یہ بجلی جو ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ 13ویں سپارے میں سورہ رعد ہے جو رعد فرشتے کے نام پر ہے۔ یہ پہلے بات گزر چکی ہے، جسے دیکھ کر تمہیں دہشت بھی لگتی ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ کڑک کسی کو ہلاک کر دے، کہیں بجلی گرے، اور تمہیں امید بھی بنتی ہے کہ یہ بجلی چمکی، اچھا اب بارش ہوئی، اب پانی کی ریل پیل ہوئی، ترسالی ہو جائے گی۔ وہی ہے جو آسمان سے اللہ پانی اتارتے ہیں اس زمین کو جو خشک پڑی ہوئی تھی، جس پر نشان کوئی ہرا بھرا نہ تھا، مثل مردے کے بیکار تھی، اللہ نے اس بارش سے اس کو زندہ کیا، وہ لہلہانے لگی، طرح طرح کی پیداوار اگانے لگی۔ عقل مندوں کے لیے عظمت الہی کی یہ جیتی جاگتی تصویر ہے، اور اس کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری موت کے بعد ہمیں ایسے ہی زندہ کریں گے جس طرح اللہ نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کی ہے، اور جس طرح زمین میں کچھ بھی نہیں اگ رہا تھا، جب بارشیں ہوتی ہیں، برسات آتی ہے تو جو خشک ہونے والے درخت ان سے بھی کونپلیں نکل آتی ہیں، اور زمین میں جہاں کوئی یعنی کہ پودا نہیں اگتا وہاں پر بھی گھاس پھوس اگاتا ہے۔ برسات میں ہر چیز ہر جگہ سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اللہ ہی ان کو زوال سے بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی تاکیدی قسم کھانا چاہتے تو فرماتے مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے حکم سے آسمان اور زمین ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تو کیا فرماتے؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے کہتے مجھے اس اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ عمر جب قسم کھاتے کہتے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے حکم سے آسمان اور زمین ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ زمین آسمان کو بدل دے گا، مردے اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے، خود اللہ ان کو آواز دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خود آواز دیں گے، ثم اذا دعاکم دعوۃ، اللہ آواز دیں گے اور سارے مردے قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ جب اللہ تمہیں پکاریں گے اے میرے بندو تو تمہاری قبریں پھٹیں گی اور تم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لبیک یا ربنا کہتے ہوئے قبروں سے نکلو گے۔ جب اللہ پکاریں گے تو زندہ کیا مردے بھی لبیک کہیں گے، لبیک یا ربنا، اور یقین کر لو گے تم دنیا میں بہت ہی کم رہے۔ اور آیت میں ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، قیامت صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اللہ زور سے ڈانٹیں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، حساب کیسے لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ڈانٹوں گا اور سارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے لیے مشکل ہے؟ اولین آخرین سب کو اکٹھا کر لوں گا، اور صرف انسانوں کو نہیں جنات کو بھی کروں گا، بکریوں کو بھی کروں گا، گائے بھینسوں کو بھی کروں گا، مکھیوں مچھروں کو بھی کروں گا۔
اور جو ہے جتنے بھی پرندے ہیں ان کو بھی کروں گا. سب مخلوق جتنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوگی، چاہے ان میں مکھیاں ہوں، چاہے مچھر ہوں، چاہے بکریاں ہوں، بھینسیں ہوں، ہاتھی ہوں، شیر ہوں، سانپ ہوں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا. جس بکری کو اللہ تعالیٰ نے سینگ نہیں دیے تھے اور جس کو سینگ دیے تھے، سینگ والی نے بے سینگ کو مارا، پھر اللہ قیامت کے دن بے سینگ کو سینگ دیں گے کہ لو اب بدلا اب اس سے. تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف انسانوں کے درمیان فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ تمام مخلوقات میں ہوگا، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں. اتنا عظیم دن ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو فرمایا لیوم عظیم، بہت عظیم دن. جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے وہ سب صرف ایک دن اکٹھی ہوگی، اور وہ دن قیامت کا. کیونکہ اس کے بعد پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور باقی تمام مخلوقات، جانور، پرندے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب مٹی ہو جاؤ. بدلہ لینے کے بعد وہ سب مٹی، ان کا قصہ ہی ختم. لیکن انسان اور جنات وہ باقی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی. اللہ فرماتے ایک چیخ ہوگی، تم سب حاضر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک الارم ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ وسل ہوتا ہے، سارے فیکٹری پہ پہنچے ہوتے ہیں، سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چلو جی فیکٹری. پھر کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. کوئی سائیکلوں والے سائیکلیں دوڑا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں والے موٹر سائیکلوں کو ریس دی ہوئی ہے، بس وہ انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پہ. کوئی لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، لیکن اللہ کے وسل کے اوپر کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سبحانک اللہ